خداوندا تو مجھ کو دولت ایمان عطا فرما، خداوندا تو مجھ کو دولت ایمان عطا فرما، جو تیری یاد میں بے چین ہو وہ جان عطا فرما، جو تیری یاد میں بے چین ہو وہ جان عطا فرما۔ غبار بار عصیاں تو میرے اکثر جو دو ڈالے، غبار بار عصیاں۔ حضرات، بڑے ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خالی سیٹیں آپ کے انتظار میں ہیں۔ جو لوگ ادھر ادھر چہل قدمی کر رہے ہیں یا بلا ضرورت کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نشست سنبھال لیں تاکہ پروگرام کی کارروائی میں تاخیر نہ ہونے پائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد ابن عبد اللہ سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بھائیوں، دوستوں، بہنوں، مرکز السلام لنشر الاسلام کی طرف سے منعقد ہونے والی سلسلے وار ماہانہ کانفرنس میں آپ تمامی حضرات کا آنا مبارک ہو۔ مرکز السلام لنشر الاسلام ادارہ اور اس کے جملہ منتظمین کی طرف سے ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرات، اور ہم اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری دعوت پر اس روح پرور پروگرام بنام مقام حدیث اور مقام امیر المؤمنین فی الحدیث کانفرنس میں شرکت کرنے والے سامعین و سامعات کی آمد یقیناً ہمارے لیے باعث مسرت اور شادمانی ہے۔ ہمارے پاس آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور اپنے جذبات کو احاطے بیان میں لانے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ ہم کن الفاظ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کریں کہ آپ نے اپنی گوناگون مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو چھوڑ چھاڑ کے ہماری کانفرنس کو زینت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں گے کہ بار الہ آپ کی آمد کو قبولیت کا درجہ دے اور قدم قدم پر آپ کو نیکیاں عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، بڑی ناشکری ہوگی اگر ہم اپنے علماء کرام اور مخلصین حضرات کا شکریہ ادا نہ کریں۔ یقیناً آپ نے اپنا ہمہ جہتی تعاون دے کر کے ہماری مدد فرمائی ہے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ یقیناً آپ کا وجود اس کانفرنس کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ میں نام بنام علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ بڑی خوشی کا مقام ہے کہ ہماری اس کانفرنس میں جناب شیخ مجیب الرحمان صاحب مکی، آپ جامعہ ام القری مکہ مکرمہ سے فن عقیدہ میں تخصص حاصل کیے ہوئے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں جناب مولانا انتخاب الرحمان صاحب ریاضی سے گزارش کروں گا۔ آپ جامعۃ الملک سعود ریاض یونیورسٹی سے عربی میں بی ایڈ کیے ہوئے ہیں اور موجودہ وقت میں یونٹی پبلک اسکول میں شعبہ عربی کے ذمہ دار خاص ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں جناب شیخ ابو القاسم صاحب سلفی جو یونٹی پبلک اسکول میں شعبہ عربی میں استاد ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں اور اپنے ہمراہ جناب شیخ رئیس احمد صاحب کو بھی اسٹیج پر لانے کی زحمت گوارا کریں۔ برادران اسلام، اب میں مزید آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے آئیے قرآن مقدس کی
اس عظیم کتاب کی تلاوت باسعادت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں، جس نے اپنی مختصر سی مدت میں اور قلیل مدت میں پوری دنیا کے اندر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحاء و بلغاء، شعراء و ادبا، جنہیں اپنی عربی دانی پر گھمنڈ اور ناز تھا، نہ صرف یہ کہ وہ حیران اور ششدر رہ گئے، بلکہ قرآن کا یہ چیلنج کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر سینے میں بال ہے تو قرآن کی طرح ایک ٹکڑا ہی بیان کر کے دکھا دو۔ برسوں کوشش کے باوجود بھی قرآن کے اس چیلنج کو وہ نہ توڑ سکے، جس کی آیتوں کو پڑھ کر پتھر دل موم ہو جایا کرتے تھے اور پتھریلی آنکھیں اشک باری پر مجبور ہو جایا کرتی تھیں۔ آج اسی مقدس کتاب کی چند آیات کی تلاوت کے ذریعہ سے ہم اپنی مجلس کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور اس مبارک کام کے لیے میری نظر انتخاب جناب قاری حسان صاحب پر جا کے ٹک جاتی ہے۔ میں موصوف سے گزارش کروں گا کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ موصوف تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلة ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔ وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير۔ والسلام علیکم۔ حضرات، تلاوت باسعادت سے ہماری محفل کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن قبل اس کے کہ ہم کسی خطیب کو آپ کے روبرو پیش کریں، مناسب سمجھتے ہیں کہ مرکز کے تعلق سے کچھ دینی سرگرمیوں کے بارے میں ہم آپ کے گوشے گزار کر دیں۔ مرکز السلام لنشر الاسلام اپنی دینی سرگرمیوں میں انتہائی حساس ادارہ ہے۔ صبح 5 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک بچوں کو تحفیظ قرآن کرانے کے لیے مرکز نے انتہائی باکمال مجود کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس سنہری موقع سے آپ تمامی حضرات کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ شام کو فن عقیدہ پر درس دیا جاتا ہے اور اس میں نوجوان شرکت کرتے ہیں۔ ہر ہفتہ
فقہ الحدیث موضوع پر شیخ جاوید صاحب مدلل گفتگو کرتے ہیں اور نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد اس میں شرکت کرتی ہے. آپ کو بھی اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہر سنڈے کو کافی عرصہ سے قرآن کی تفسیر کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. حاضر ہونے والے لوگ اس سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں اور باقاعدہ خطبہ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ حافظ جاوید صاحب کا خطبہ جمعہ اتنا بلیغ اور جامع ہوتا ہے اور وقت کے حساس موضوعات پر آپ کا خطاب ہوتا ہے کہ آپ کا خطبہ جمعہ سننے کے لیے ہی لوگ کشاں کشاں اس مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. ذرا سی تاخیر پر جگہ ملنا مشکل ہو جاتی ہے. ادارے کے پاس اس طرح کے اور بھی مزید پروگرامز ہیں جن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے مادی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے مدد کے طلبگار ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ان دینی کاموں میں مدد فرمائے. اس کے بعد ہم اصحاب ثروت کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں کہ آپ دامے درمے قدمے سخنے جو کچھ ہو سکے ادارہ کے ساتھ تعاون فرمائیں تاکہ ادارہ اپنے دینی کاز کو اور ترقی دے سکے اور مزید کانفرنسیں مختلف علاقوں میں قائم کیا جا سکے. اور ان دینی پروگراموں کا، ان کانفرنسوں کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے تاکہ امت اسلامیہ کو صحیح راستہ دکھا دیا جائے، شریعت بیضا سے روح شناس کرایا جائے. مجھے امید ہے کہ اصحاب خیر حضرات اس دینی پروگرام میں ضرور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے. میرے بھائیوں، قبل اس کے کہ میں کسی خطیب کو آپ کے سامنے پیش کروں، میں چند دیر آپ کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني اسرائیل. رواہ البخاری. بزرگوں، ماں اور بہنوں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا شیریں یعنی میٹھی چیز اور ہری بھری چیز کے مانند ہے. بس تم دنیا سے بچو، یعنی ایسی دنیا سے بچو، ایسی دنیا سے بچو جو تمہیں اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل کر دینے والی ہو. فاتقوا النساء، اور عورتوں کے فتنوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ رونما ہوا تھا وہ عورتوں کے باعث ہوا تھا. میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو شیریں یعنی میٹھی چیز اور ہری بھری چیز سے تشبیہ دے کر کے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے. میٹھی چیزیں کھانے پینے کی چیزوں میں بہت زیادہ مرغوب اور پسندیدہ ہوتی ہیں. اکثر لوگ میٹھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ باغات کی طرف سیر کر جائیے، جنگلوں کی سیر کیجئے، ہریالی، ہری چیزیں، سبزہ، یہ انسانی آنکھوں کو حد درجہ بھاتی ہیں. گویا کہ یہ دونوں چیزیں اپنے اندر مختلف انداز سے جاذبیت رکھتی ہیں، کشش رکھتی ہیں، اپنی طرف کھینچتی ہیں. ٹھیک انہی دونوں چیزوں کی طرف سے یہ دنیا ہے. دنیا کے اندر دل لبھانے کے مختلف اسباب موجود ہیں، مختلف وسائل ہیں کہ دنیا کی یہ رنگینیاں، یہ ٹھاٹ باٹ، یہ زرق برق، یہ چمکدار چیزیں انسان کی طبیعت کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین سے سوال کیا تھا، اللہم انا لا نستطیع الا بما ان نفرح لنا. اے اللہ، دنیا کی یہ رنگینیاں جو بن سج کر کے ہمارے سامنے کھڑی ہیں، ہم بغیر مائل ہوئے نہیں رہ سکتے.
सकते। परवरदिगार आलम हमें इस दुनिया के अंदर बरहक तसर्रुफ करने की तौफीक अता फरमा। ये हजरत उमर जैसे अजीम सहाबी जिनका ईमान पहाड़ों से भी ज्यादा मजबूत था, वो इस तरह की दुआ करते हैं। आप बाजारों में निकलिए, गली कूचों में निकलिए, बेलबास औरतें अपने हुस्न का नजारा दावत नजारा दे रही हैं। आपको अपने ईमान को बचाना पड़ेगा। मेरे भाइयों, दुनिया की हकीकत को मैं आपके सामने मुख्तसर से वक्त में बयान कर देना चाहता हूँ। वक्त की तंग नवानी है, बहुत तफसील में तो जा नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा मसलु दुनिया फिल आखिरति इल्ला मसलु मा यजलु अहदुकुम इस्बाहु फिल यम फलयंजुर बिमा यरजी। इब्ने माजा की सही रिवायत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में क्या है, बड़े सीधे सादे अंदाज में उम्मत को समझा रहे हैं कि दुनिया को अगर समझना हो तो जाओ समंदर में अपनी उंगली को डुबो दो और अपनी उंगली को समंदर से निकालो और देखो कि समंदर से निकालने के बाद आपकी उंगली पर किस कदर पानी का हिस्सा चढ़ा हुआ है। जाहिर सी बात है, कहां समंदर का पानी और कहां एक कतरा जो आपकी उंगली पर समंदर से निकालने के बाद आ गया है, उसकी क्या हैसियत है। एक कतरे की हैसियत समंदर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दूसरा नुक्ता यह है कि जो पानी आपकी उंगली पर चढ़ा हुआ है वो देखते ही देखते खुश्क हो जाएगा। इसी तरह से मेरे भाइयों, ये दुनिया की रंगीनियां हैं, ये जर्क बर्क चीजें हैं, आनन फानन खत्म हो जाएंगी। बाकी रहने वाली चीज सिर्फ आखिरत की जिंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इरशाद फरमाते हैं, कुन्ना मा'न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदिल हुलैफा फइज़ा हुआ बिशातिन मैततिन शाइलतिन बिरिजलिहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम मकाम जुल हुलैफा में थे कि आपकी नजर एक मुर्दा बकरी पर जाकर के टिक जाती है और आप इरशाद फरमाते हैं, अपने सहाबा को मुखातब करते हैं कि अतरौना हाज़ी, ऐ सहाबा, ऐ साथियों, देख लो इस बकरी को, मुर्दा हो चुकी है, इसके हाथ पांव तंग चुके हैं, इसके जिस्म से ताफुन और बदबू फूट रही है और आज ये अपने मालिक की निगाह में इंतहाई बेवकात और बेवैलू होकर के रह गई है। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम है उस ज़ाते पाक की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। दुनिया अहवन अलल्लाहि मिन हाज़िही अला साहिबिहा, कि दुनिया जिस तरह से आज ये मुर्दा बकरी अपने मालिक की निगाह में बेवैलू पड़ी है, कल तक इसका मालिक इसे खाना देता था, आज अपनी निगाह उठाकर इसकी तरफ देखने को तैयार भी नहीं है। अल्लाह की कसम, दुनिया अल्लाह की निगाह में इससे भी कहीं ज्यादा बेवकाफ और बेवैलू है। लौ कानत दुनिया तज़ीनु इंदल्लाह जनाह बऊदा मा सक़ा काफिरन मिनहा क़तरतन अबदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अगर दुनिया की हकीकत अल्लाह की निगाह में एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो इस दुनिया से काफिर को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं होता। मेरे भाइयों दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब तुम सुबह कर लो तो शाम का इंतजार मत करो, जो कुछ करना है कर डालो। हमने आपने कितने ऐसे मुशाहदात किए होंगे कि ज़र्क बर्क लिबास ज़ेब-ए-तन करके हमारे बहुत सारे भाई चंद मकासद लेकर के अपने घरों से निकलते हैं, शाम होने से पहले उनकी लाश उनके घर पे आ जाती है। क्या उसे यकीन था कि शाम को सेहत के साथ और जिंदगी के साथ वो अपने बाल बच्चों में, अपनी फैमिली में वापस आ जाएगा? नहीं, मगर गया, लाश आई। हजरत इब्ने उमर फरमाते हैं, वइज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबाह, जब तुम्हारी शाम हो जाए तो तुम सुबह का इंतजार मत करो। हम आपके सामने खिताब कर रहे हैं, आप हमारे सामने बैठे हुए हैं, किसी को यह गारंटी नहीं है कि सुबह का निकलता हुआ सूरज हम अपनी आंखों से देख लेंगे। क्यों? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपना एक कदम उठाओ तो तुम्हें यह गारंटी नहीं है कि तुम्हारा कदम जमीन पर पड़ने पाएगा कि मौत का फरिश्ता आके तुम्हारी रूह को निकाल लेगा। तो मेरे भाइयों, अगर ये तस्वीर हमारे जहन में जागुज़ी हो जाए कि हर इंसान अपनी
जिंदगी के दिन को अपना आखिरी दिन तस्वुर कर ले, हर इंसान अपनी नमाज को अपनी आखिरी नमाज समझ बैठे, तो यकीन जान लो उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। मेरे भाइयों, दुनिया की हकीकत यही है, और किताब सुन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जो हकीकत बताई है उससे ज्यादा हमें उसको वैल्यू नहीं देना चाहिए। ताहम इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बनवास की जिंदगी गुजारें, आप किसी खानकाह में या मस्जिद के किसी गोशे में बैठ जाएं और तस्बीह जपते रहें, अल्लाह अल्लाह करते रहें। नहीं, इस एक मोमिन से इस्लाम को यह मतलूब है कि दुनिया के कारोबार में, दुनिया के मशागिल में उलझते हुए आखिरत को अपना नस्बुल ऐन बनाए, उसके सामने आखिरत हो, और दुनिया तलबी ऐश कोशी में वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अपने दायमी घर को भूल ना जाए। और ये हदीस हमेशा उसके सामने मौजूद रहे कि मन कानत दुनिया हम्मुहु फर्रक़ल्लाहु अलैहि अम्रहु, जिसके सामने दुनिया होगी, सिर्फ और सिर्फ दुनिया के पीछे वो दौड़ता रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुआमलात को उसके ऊपर मुंतशिर कर देगा, सरगर्दा रहेगा, परेशान रहेगा। एक काम बना, दूसरा काम बिगड़ गया, और दिन का सुकून, रात का चैन अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे छीन लेगा। दौलत होते हुए भी वो सुख की नींद रात में सो नहीं सकता है, और दुनिया उतनी ही उसके पास आएगी जितनी उसके मुकद्दर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वमन कानतिल आखिरा नियतुहु जमा अल्लाहु अलैहि अमरहु, जिसके सामने दुनिया होगी, जिसके सामने आखिरत होगी, जिसकी निगाह आखिरत की जिंदगी पर होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मुआमलात को उसके ऊपर मुस्तमा कर देगा। एक अमीर आदमी के बिलमुकाबिल उसके पास वसाइल की कमी होगी, अच्छा मकान नहीं होगा, खाने पीने की मरगूब अशिया नहीं होंगी, इसके बावजूद भी वो एक अमीर के मुकाबले में सुकून से उसकी जिंदगी गुजरेगी, और दुनिया उसके कदमों पे आके अपना सर टेक देगी कि ले, तुझको मुझसे नफरत है मगर मैं तेरे कदमों में अपना सर टेक रही हूं। लेकिन मेरे भाइयों दोस्तों, आपको हमको इस दुनिया में चंद रोज के लिए रहना है, चंद रोज रहने के लिए हम अपने उखरवी जिंदगी को भुला न दें। अब मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूं कि अल्लाह आलमीन हम तमाम मुसलमान भाइयों को दुनिया की हकीकत समझने की तौफीक दे, और आखिरत के लिए जिंदगी में बहुत कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फस्तग़फ़िरू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मेरे भाइयों, मैं अपनी इस मजलिस के, इस कॉन्फ्रेंस के असल खतीब जनाब शेख हाफिज जावेद साहब अगर तशरीफ ला चुके हों तो मैं उनकी जनाब में बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आएं। अब इसके बाद मैं जनाब मौलाना मुजीबुर रहमान मक्की हफिज़हुल्लाह से गुजारिश करूंगा कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने हुस्न इंतखाब मौजू पर सामीन के सामने खिताब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मोहतरम उलमाए किराम, सामईन किराम, दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, कुरान मजीद एक दस्तूरी किताब है। इस्लामी ज़िंदगी के मुतालिक जितने भी क़वानीन या उसूल हैं कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिए गए हैं। इस्लामी ज़िंदगी की जो फ़िक्री सूरत है, जो अखलाक़ी सूरत है, ये तमाम के तमाम कुरान मजीद में वाज़ेह कर दी गई हैं और तफसील के साथ मौजूद हैं। लेकिन इस्लामी ज़िंदगी की जो अमली सूरत है, यानी जो प्रैक्टिकल सूरत है, उसके लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अदा से, अपनी हरकत से, अपने फ़ेल से और अपनी बात से
قرآن میں جو قوانین بتائے گئے ہیں اس کی تفصیل بیان کر دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ رسول تمہیں جو چیز دیتے ہیں اسے لے لو اور جس چیز سے روکتے ہیں اسے رک جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول کا حکم مانو، اس کے بعد اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے روگردانی کرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے اوپر تمہیں اس چیز کی جواب دہی ہے جو تمہیں جس کا ذمہ دار تمہیں بنایا گیا ہے، اور رسول پر کو اس چیز کی جواب دہی ہے جو رسول کو جس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تیسری جگہ رسول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے آئے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن یہ ذکر اتاری اس لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کی جانب جو بیان نازل کی گئی ہے اسے کھول کھول کر بیان کر دیں تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کر سکیں۔ سامعین کرام، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی چند آیتیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے، ورنہ اس جیسی سینکڑوں آیات قرآن مجید کے اندر ہیں جن کا ماحصل یا جن سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا قرآن مجید کے سمجھنے یا قرآن مجید میں جو قاعدے اور قانون یا رولز بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے بہت بڑا آپ کی شخصیت کا بہت بڑا دخل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پر عمل کرنا ہی ہماری یہی سنت رسول ہے، یہی سنت رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی، ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تم لوگوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے اور اسی مقصد سے قریب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کی خاطر اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ آپ نے پتھر کھائے، خون بہایا، پتھر کھائے، خون بہایا، اپنوں سے اور غیروں سے آپ نے لڑائیاں کی۔ یاد رکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہمیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پہلو تہی ہمیں اللہ تعالی سے دور کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے ہی سے قوموں یا امتوں کی ترقی ہوتی ہے، اور اسی سے امت کا اتحاد باقی رہتا ہے، اور سنت سے پہلو تہی کرنے میں یہ امت جو ترقی کے بجائے وہ پستی میں چلی جائے گی، اور امت میں اتحاد کے بجائے انتشار بڑھتا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس نکتے کو سمجھا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا۔ عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نصیحت کی، نصیحت ایسی تھی کہ ہمارے دل دہل اٹھے، ہمارے دل دہل اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، جیسے یہ آخری نصیحت ہو لہٰذا آپ ہمیں وصیت فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت فرماتا ہوں، والسمع والطاعہ، اطاعت اور فرمانبرداری کی وصیت کرتا ہوں، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، گرچہ تمہارا بادشاہ، تمہارا امیر ایک کالا کلوٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اس حالت میں بھی تم اس کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے بلکہ اس امیر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے۔ وَتَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جاتا ہوں، لَن تَضِلُّوا مِمَّا تَمَسَّكْتُم بِهِ، کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے اندر دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، کبھی تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ پہلا کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب،
वसुन्नत الخلفاء वसुन्नती वसुन्नत الخلفاء राशिदीन المهدीन, हमारी सुन्नत और साहब ये खुलफाए राशिदीन की सुन्नत। दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तुकुम अलल बैज़ा, मैं तुम लोगों के एक साफ और वाज़ेह रास्ते पर छोड़कर जा रहा हूँ। लैलुहा कनहारुहा, इस राह में रात का इम्कान नहीं, अगर रात है भी तो यह राह दिन की तरह चमकती रहेगी। ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक, लेकिन जो भी इस राह को छोड़ेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अब मैं आप लोगों के सामने सहाबे कराम की जिंदगी के चंद नमूने पेश करना चाहता हूँ। मकसद ये है, हदफ ये है कि आप ये देखें कि आज जो हम अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी में हैं, और एक सहाबे कराम थे कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकाम की तामील को उन्होंने कैसे किया था। आप मुआज़ना करें और देखें कि हमारी ज़िंदगी एक और दूसरे सहाबे कराम की ज़िंदगी एक, दोनों में कितना फ़र्क है। पूरा मदीना दुश्मनों के घेरे में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अरब के अक्सर लोगों ने यह समझा था कि अब इस्लाम का भी खात्मा हो गया है। वो पर तौल रहे थे कि कब मदीना पर हमला कर दिया जाए। हालात इतने सीरियस या पुरखतर थे कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसी बहादुर और निडर शख्सियत भी लड़खड़ा गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आए, कहा कि हमारा जो लश्कर ईसाइयों से लड़ने के लिए जा रहा है उसे रोक दिया जाए ताकि मदीने की हिफाजत की जा सके। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही नरम दिल के इंसान थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये बात सुनती वो जोश में आ गए। कहा कि मेरे अंदर इतनी मजाल नहीं, जिस झंडे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों से लड़ने के लिए भेजा उसे मैं खोल दूं। एक दूसरी रवायत में कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा जब्बारुन फिल जाहिलिय्या व खव्वारुन फिल इस्लाम, उमर तुम जाहिलियत में तो बहुत बड़े बहादुर बनते थे और इस्लाम में इतने बुज़दिल हो गए हो। और दूसरी मरतबा उन्होंने कहा अयन कुसुद्दीन वाना है, क्या दीन घटता जाएगा और मैं जिंदा रहूंगा, यानी अगर मैं जिंदा रहूं तो यह हो नहीं सकता कि दीन में कमी होती जाए या दीन घटता जाए। मोहब्बत में अक्ल के पैमाने नहीं होते, आंखों से के इशारों से या चेहरे के उतार चढ़ाव से बात समझ ली जाती है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं एक जाफरानी रंग की चादर ओढ़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा यह क्या है। इस सवाल में छिपी नाराजगी को मैं समझ गया, फौरन घर वापस गया, देखा तो चूल्हा जल रहा था, चादर उठा के उसमें डाल दी। दूसरे दिन वापस आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो चादर क्या हुई, तो मैंने कहा वो तो मैंने जला दी। तो कहा फिर औरतों को पहना दिया होता। आशास शाह बादशाह थे, शाही खानदान से ताल्लुक रखते थे, नए नए इस्लाम लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीना आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाने से पहले गुस्ल किया, रेशम का लिबास पहना, खुशबू लगाया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कपड़ों पर इतराज किया। पूरे ग्रुप ने, पूरे वफद ने कपड़े उतार गए, वहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही तार तार कर दिया। खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तख्तेदार फांसी पर हैं, जिंदगी और मौत में सिर्फ मिनट का फासला है। जालिमों ने उनका इम्तिहान लेना चाहा, आपकी वफादारी चेक करना चाहिए, तो वो चीख पड़े, कहा कि मेरी जान की अवज़ अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव में कांटा चुभे ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर हैं, खुतबा दे रहे हैं। एक सहाबी को देखा सफ़े चीरते हुए, करास करते हुए अगली सब में आने की कोशिश कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर से कहा बैठ जाओ। आए उसी वक्त दूसरे सहाबी मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, एक पाँव मस्जिद के चौखट के अंदर, दूसरा पाँव मस्जिद के बाहर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना, बैठ जाओ, फौरन ही बैठ गए। यानी यहाँ यह देखिए कि कैसे ही सहाबा ने जानिसारी की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो कैसे परवाने थे कि हर हुक्म पर अमल करते ही सहाबा ने यह नहीं सोचा कि ये हुक्म मेरे लिए है या किसी और के लिए है, यह हुक्म ज्यादा जरूरी है या ज्यादा जरूरी नहीं, यह हुक्म वाजिब है या मंदूब है या मुस्तहब है या सुन्नत है, ये क्या है। इस तरह की सवालों को सहाबे कराम ने अपने जहन में पनपने नहीं दिया, इसलिए कि वो जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा कायनात है, सारे उम्मत इंसानों के सरदार हैं और पूरी दुनिया के लिए आप रहमत बनकर आए हैं, और आपके अखलाक की गवाही कुरान मजीद ने दी है, वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। सामईन कराम, इन्हीं चंद जुमलों पर मैं अपनी तकरीर ख़त्म करना चाह रहा हूँ।
آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحابہ کی محبت سے بھر دے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، اور کم سے کم ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنے قریب ہیں یا کتنے دور ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے، ہمیں جو مقصد یاد دلایا تھا، یا اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے، اس مقصد سے ہم کتنے قریب ہیں کتنے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے پیاسا نکلا۔ محترم شیخ آئے اور ہمیں پیاسا چھوڑ کر چلے گئے۔ دراصل آپ کا موضوع اتنا حساس تھا کہ آپ بولتے جاتے اور ہم سنتے جاتے، مگر وقت کہاں ہمارے پاس۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب میں آپ کے سامنے ایک نیا چہرہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور وہ ہیں جناب مولانا ابو القاسم صاحب سلفی۔ آپ منکسر المزاج آدمی ہیں اور طبیعت میں خاموشی ہے، خاموشی آپ کی شرست میں داخل ہے، لیکن یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر۔ تو ہو زمیں پر اور تیری صدائیں ہو آسمانوں پر۔ میں موصوف سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور 10 منٹ کے اندر سمندر کو کوزے میں بند کر کے دکھا دیں۔ موصوف تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيه فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنساك فانصحه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز علماء کرام، دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس نے ہم سب کی تخلیق فرمائی اور ہماری تمام تر ضروریات زندگی کو مہیا فرمایا، اور کروڑاں کروڑ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً سلسلہ رسالت کی آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں خالق کائنات نے ہم اور آپ کی رشد و ہدایت کی خاطر مبعوث فرمایا، اور جن کی انتھک کوششوں کی بدولت ہم اور آپ تک دین اسلام اپنی صحیح شکل میں پہنچ سکا۔ حضرات، چونکہ وقت بہت ہی مختصر ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کی
مختصر تشریح پیش کر دینے کے بعد اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بار الہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کہنے اور آپ کو سننے سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم سنتے بہت زیادہ ہیں لیکن جب عمل کی بات آتی ہے، کر دکھانے کی بات آتی ہے تو ہم اس سے بہت دور دکھائی دیتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا اتباع سنت یا اسی طریقے سے مقام حدیث کو ہم اس وقت تک ثابت نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر کے اس کو دکھا نہ دیں۔ آئیے ہم سماعت فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کیا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 6 حقوق ہیں۔ کتنے؟ 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کہے۔ کیا کہے؟ اس کو سلام کہے۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے اور وہ مسلمان اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے، تو دوسرا مسلمان بھائی اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان بھائی کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو وہ قبول فرمائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کرے، اسے سمجھائے، تو وہ اس کی نصیحت کو قبول فرمائے۔ اور پانچواں حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس کی صحت خراب ہو جائے تو مسلمان بھائی اس کی عیادت کے لیے اسے گھر جائے، اس کی عیادت کرے۔ اور آخری حق کہ جب مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو اس کے جنازے میں شرکت فرمائے۔ جنازے میں کیا کرے؟ شریک ہو، اس کے جنازے کی نماز پڑھے اور اس کو دفن کرے۔ تو یہ حدیث پاک کا ترجمہ تھا جسے ہم اور آپ نے سماعت فرمایا۔ اب میں ہر ایک کی نہایت اختصار کے ساتھ تشریح کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب وہ اس سے ملاقات کرے تو السلام علیکم کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کیا ثواب ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کہا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو اس کی برکت کی وجہ سے، اس کے السلام علیکم کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے سلام کا فائدہ۔ سلام کیسے کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، بہت سارے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مسلمان ایک شخص آیا اور اس نے اس مجلس والوں سے کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 ہے۔ ایک دوسرا شخص آیا اس کے بعد اور اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے 20 ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 ہے۔ مطلب کیا ہے؟ پہلے والے شخص نے صرف السلام علیکم پر اکتفا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں ملی، لیکن جس نے اس کے بعد ایک لفظ کا اضافہ کیا ورحمۃ اللہ کا تو اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں، اور جس نے مزید وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا
تو اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. تو یہ ہے سلام کا فائدہ. سلام کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے؟ سلام کا معنی دراصل سلامتی کے ہے. یہ ایک طرح کی دعا ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. جنتیوں کے تذکرے میں اس کا ذکر آیا ہے کہ جنتی جنت کے اندر ان کا سلام جو ہے وہ ایک دوسرے سے سلام کریں گے, تحیتم فیہا سلام. اسی طرح جنتیوں سے کہا جائے گا ادخلوہا فیہا بسلام, تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. پتہ چلا کہ یہ ایک طرح کی دعا ہے. اور اسی طرح سے سلام کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک اسم ہے, اس کا ایک نام ہے. اور اس کا معنی ہے محافظ اور نگراں کے. یعنی اللہ رب العالمین کیا ہے, وہ محافظ ہے اور نگراں ہے. لہذا جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اس کا مطلب, اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے, اللہ تمہارے نگرانی فرمائے, تم محفوظ رہو, تم صحیح سالم رہو, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے چونکہ وقت بہت مختصر ہے ورنہ اس موضوع پر سلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں. دوسرا حق یہ ہے کہ جب چھینک آئے, چھینک کیوں آتی ہے پہلا بھی سمجھے جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ چھینک جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے آتی ہے. چھینک یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک طرح سے فضل ہے اور اس کی رحمت ہے. اسی لیے جب چھینک آئے تو کہا گیا کہ جس کو چھینک آئے وہ اللہ کی تعریف کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر. لہذا چھینک آنے والا, جس کو چھینک آ رہی ہے وہ کہے الحمدللہ, اور سامنے والا جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ, اللہ تم پر رحم فرمائے. اور پھر وہ اس کے جواب میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ رب العالمین تمہاری ہدایت فرمائے اور تمہارے حال کو درست فرمائے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے جو ہے. تیسرا حق یہ ہے کہ جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے جو ہے. اب مسئلہ یہ ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ کیا ہے دعوت کے لیے آ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس طرح ایک ہی ساتھ دو لوگ کیا ہے, دو آدمی دعوت کے لیے آ جائیں تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اب کس کی دعوت قبول کی جائے. بہت سا آج کل کیا اصول ہے کہ دیکھتے ہیں کہ فلاں غریب ہے, کمزور ہے, اس کے یہاں گوشت نہیں ہوگا یا اس کا کھانا تھوڑا لو ہوگا تو اس کی دعوت کو ریٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دو آدمی ایک ساتھ آ جائے, اگر پہلے ایک آ گیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر ایک آدمی تھوڑا پہلے آیا ہے دوسرا بعد میں آیا ہے تب تو کوئی سوال ہی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو اسی کی دعوت قبول کرنا ہے جو پہلے آیا ہے, چاہے وہ غریب ہو, کمزور ہو, کیسا بھی ہو, آپ کو اس کی دعوت قبول کرنا ہے. آپ اس کی دعوت کو دوسرے کی دعوت کے آنے کے بعد ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک ساتھ آ گئے تو وہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا ہے, اس کا فیصلہ کر دیا ہے, آپ کو خود نہیں کرنا ہے. جس کے گھر کا دروازہ آپ کے گھر سے قریب ہو آپ کو اس کی دعوت قبول کرنی ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا کھانا لو ہے, اس کا بیسٹ کوالٹی کا ہے, اس کے یہاں چکن بریانی ہے, ہم اس کے یہاں جائیں گے. ایسا نہیں کر سکتے آپ اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مقام حدیث کو اسی وقت اپنے عمل سے ثابت کر سکتے ہیں جب آپ اس کو کر کے دکھائیں جو ہے. تو آپ کو اس کی دعوت قبول کرنی ہے جس کے گھر کا دروازہ قریب ہو. اسی طرح چوتھا حق یہ ہے کہ جب آپ کو نصیحت کرے ایک مسلمان, سمجھائے کہ بھائی یہ غلط کام ہے, اس کو چھوڑ دو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, نماز کو مت ترک کرو, تو آپ کو اس کی نصیحت قبول کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں بہت قابل بنتے ہو, تم عالم بنتے ہو, متقی نہیں, ہم کو ضرورت ہے تمہاری نصیحت کی. ایسا نہیں آپ کر سکتے. آپ دنیا میں دیکھیں ایک ڈاکٹر آپ کو کہہ دیتا ہے اگر آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, وہ کہتا ہے کہ آپ کو چائے نہیں پینی ہے, آپ کو سیب نہیں کھانا ہے, آپ کو جوس نہیں پینا ہے, آپ کو پیپسی نہیں پینا ہے, آپ کو یہ چیزیں نہیں کھانی ہے. حالانکہ وہ چیزیں کیا ہیں بہت ہی لذیذ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے, لیکن چونکہ اسے کھانے سے آپ کے شوگر میں اضافہ ہو جائے گا, آپ کا جسم کمزور ہو جائے گا. اس لیے ڈاکٹر کی ایک رائے اور مشورے کی وجہ سے اور اپنے جسم کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے وہ چائے دیتا ہے, نہیں صاحب ان کو شوگر ہے,
फल देता नहीं साहब हमको शुगर है, क्यों? आपके जिस्म को तकलीफ। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अगर कोई नसीहत आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात कहते हैं और कोई अगर नसीहत करने वाला आपको समझाता है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो जहन्नम में आपके जिस्म को जलना पड़ेगा। आप मुख्तसर तकलीफ की वजह से डॉक्टर की बात को मान लेते हैं। सामने अगर आप सब्जी खरीद रहे हैं, सड़ी गली सब्जी है, एक मुसलमान कहता है इसको मत खरीदो, आप मान लेते हैं, क्यों? नहीं मजा आएगा। लेकिन आपके जिस्म को अगर आप गौर करें कि वहां जो तकलीफ होगी, जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, उससे बचने के लिए एक मुसलमान आपको नसीहत कर रहा है, लेकिन आप उसकी नसीहत नहीं मान रहे हैं। पांचवा हक, जब वो बीमार हो जाए तो उसकी आदत की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के यहाँ, बीमार भाई के यहाँ इयादत के लिए जाता है, तो जब तक वो इयादत करके वापस नहीं आता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते उस शख्स के लिए बख्शिश की, मगफिरत की दुआ करते रहते हैं। कितना सवाब है इयादत का। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो एक मुसलमान जब बीमार हो जाए तो उसकी इयादत के लिए जाओ। फायदा क्या है? फरिश्ते आपके लिए जब आपने घर से निकले हैं और दोबारा अपने घर को रिटर्न नहीं आ जाते हैं, उस वक्त तक अल्लाह की रहमत और मगफिरत के फरिश्ते आपके हक में मगफिरत की, रहमत की क्या है, दुआ करते रहते हैं। तो ये इसी तरीके से आखिरी बस एक पॉइंट और है, जब वो इंतकाल कर जाए तो उसके जनाजे में शरीक हो। जनाजे में शरीक बहुत आप जानते हैं कि क्या फायदा है। अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो शख्स जनाजे में शरीक होगा तो उसके लिए एक क़ीरात के बराबर सवाब है। क़ीरात क्या होता है? आप बहुत सारे लोग हज करने गए होंगे, ऊँट पहाड़ को भी देखा होगा। कितना बड़ा ऊँट पहाड़। अल्लाह के फरमाया कि जो शख्स मुसलमान के जनाजे में शिरकत फरमाएगा तो उसके लिए ऊँट पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा। कितना बड़ा ऊँट पहाड़ है, उतना सवाब मिलेगा। और अगर वो जनाजे में शिरकत करता है तो उसके लिए 2 क़ीरात, माना डबल, ऊँट पहाड़ का डबल सवाब मिलेगा। तो ये 6 हुकूक हैं जिसे मैंने बहुत ही इख्तिसार के साथ बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेला हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बतलाई हुई बातों पर कमा हक हो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरो दावाना। आपने सामीन के दिलों में अपना खेमा नस्ब कर ही दिया। हाज़रीन किराम, हमारी कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी उन्वान है मकाम हदीस और मकाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। और इस कॉन्फ्रेंस के सरेखेल और मुफस्सल रोशनी डालने वाले आखिरी खतीब जनाब हाफिज़ जावेद उस्मान बैग रब्बानी साहब हैं। आप ही के मुआशरे के एक फाजिल नौजवान हैं। दीनी सरगर्मियों में आपने अपने व आप को वक्फ कर रखा है और हम आप ही के मुआशरे के एक फर्द का तारुफ अगर आप ही के बीच कराएं तो गोया कि हम सूरज को चिराग दिखा रहे हैं। बस हम मौसूफ से गुजारिश करेंगे कि मकाम हदीस और मकाम अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के जुमला मशमूलात पर मुदल्लल रोशनी डालें। और इन अशार के साथ हम आपका इस्तकबाल करते हैं कि इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुंचो गुल की रंगीन जवानी देखी, अब्र बनकर बरस पड़ने को जो आया वारिद, बेतरा हमने खुमे मई की सैलानी देखी। मौसूफ आपके सामने आवाम है, आप इन्हें संभाल लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।